سلطان محمود غزنوی 971 کو غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 33 سال تک افغانستان پر حکومت کی۔ سلطان محمود غزنوی اسلامی تاریخ کے بہت بڑے جنگجو تھے۔ آپ نے لاتعداد جنگیں لڑیں اور ہمیشہ فتح یاب ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی کو ہندوستان میں بت شکن کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بت توڑتے چلے جاتے۔ جب ہندوستان کے راجاؤں کی عیاشیوں کی خبر آپ تک پہنچی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس بت پرست دھرتی پر اب پرچم اسلام ہی لہرائے گا۔ اجتماعی نماز فجر ادا کی گئی اور خدا کی مدد سے ایک عظیم لشکر فتح۔ ادھر ہندوستان کے پنڈتوں نے محمود غزنوی سے نپٹنے کے لیے سومنات کے مندر کو اپنا مرکز بنا لیا۔ سومنات ہندوستان کا سب سے بڑا اور ناقابل تسخیر مندر تھا، جس کی خدمت کے لیے 2000 گاؤں وقف تھے۔ 10,000 راجپوتوں کی فوج ہر وقت سینہ سپر رہتی تھی۔ جب محمود غزنوی سومنات پر حملے کے لیے پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں مقامی باشندے بھی، دشمنوں کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا بڑھ گئی۔ محمود غزنوی کے لشکر کو چاروں جانب سے گھیر لیا گیا۔ ہندوؤں کے سپہ سالار نے للکار کر کہا، اے محمود غزنوی، آج تیرے خاتمے کا دن آن پہنچا۔ آپ نے فرمایا، او بدبخت، جس دین کی سربلندی کے لیے یہاں پہنچا ہوں اس پر میری 1000 جانیں قربان، تو اپنے مندر کی خیر منا۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اللہ کی مدد سے آپ کی تلوار بجلی بن کر لپکنے لگی۔ آپ تلوار گھماتے جاتے اور دشمنوں کے سر ہم سے جدا ہوتے جاتے تھے۔ پلک جھپکتے ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ہندوؤں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سپہ سالار کو احساس ہو گیا کہ اس کا مقابلہ صرف سلطان سے نہیں بلکہ کوئی طاقت ہے جو قہر بن کر اس کی فوج پر ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا اور اس ذلت کی بدولت اس نے آگ میں کود کر خودکشی کر لی۔ سومنات پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ محمود غزنوی مندر میں داخل ہوئے تو اپنے سامنے ہندوؤں کے سب سے بڑے بت کو دیکھ کر وجد میں آ گیا۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تلوار بلند کی اور سومنات کے بت کو پاش پاش کر دیا۔ پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، جو تقریباً 1000 سال تک قائم رہا۔ سلطان محمود غزنوی اس پورے خطے پر شیر کی طرح راج کرنے کے بعد 1030 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ دنیا میں جب بھی بہادری کا تذکرہ ہوگا، سلطان محمود غزنوی کا نام ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔